ایک 20 سال کا بچہ ہے جو کوئی ایسا اس نے جرم کیا تھا اور پولیس نے اس کو پکڑا ہے تو والد چھڑائے گا. آپ پوچھیں کہ آپ اس کو چھڑائیں گے تو یہ کام چلتا رہے گا؟ تو وہ بولے گا کہ کل کو اس نے کوئی بڑی سرکاری نوکری پہ جانا ہے تو اس کو داغ لگا ہوگا تو نہیں جا سکے گا, کل کو اس کی شادی بھی کرنی ہے. وہ آج کا نہیں سوچ رہے ہوتے کہ آج اس کا کیا بننا ہے, وہ کل کا سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اس بندے نے جو 18-20 سال کی عمر میں جرم کرتا ہے وہ اس بندے کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں کہ آگے چل کے اس نے ڈپٹی کمشنر بننا ہے. اور بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ہم ریئلسٹیکلی نہیں سوچتے, جس کی وجہ سے بہت رکاوٹیں آتی ہیں. ہمیں اندازہ ہونا چاہیے کہ جو سائنس کہتی ہے وہ تجربات کی روشنی میں کہتی ہے, اور ساری دنیا میں تجربات ہو رہے ہوتے ہیں, اور ہم پھر بھی اس میں کوئی نہ کوئی وجہ تلاش کر لیتے ہیں اس کے انکار کے لیے. دیکھیے, اگر کوئی بندہ کسی کارڈیالوجسٹ کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے دل میں درد ہے, اور کارڈیالوجسٹ اس کے ٹیسٹ کر کے کہتا ہے کہ آپ کو سٹینٹ پڑیں گے, تو ویسے تو کوئی آسانی سے راضی نہیں ہوتا, پر وہ یہ نہیں سوچتا کہ سٹینٹ پڑتے کیسے ہیں. وہ اس بات پہ غور نہیں کرتا کہ کس طرح خون کی ایک نالی میں سے کوئی وائر اور کوئی انسٹرومنٹ جن کے اندر سٹینٹ بھی ہوتا ہے اندر بھیجا جاتا ہے, اور اندر جا کے تو وہ کھلا ہو جاتا ہے, رستہ کلیئر ہو جائے تاکہ خون اس میں سے چلنے لگے. لیکن وہ اس نٹی گریٹی میں نہیں جاتا, وہ ٹرسٹ کرتا ہے کہ کارڈیالوجی میں سٹینٹ ہوتے ہیں اور وہ اس کو قبول کر لیتا ہے. وہ اس پہ جز بز نہیں ہوتا کہ یہ پڑھتا کیسے ہے. لیکن جب کوئی نشے کی بیماری میں ہوتا ہے یا شراب کی بیماری میں ہوتا ہے اور آپ اسے بتاتے ہیں کہ یہ علاج کے لیے راضی ہو جائے گا یا یہ اپنا طرز عمل بدلنے پہ تیار ہو جائے گا, تو گھر والے کہتے ہیں کیسے, یہ کیسے ہو سکتا ہے. یعنی جو لاز آف کارڈیالوجی ہیں یا جو لاز آف فزکس ہیں, جیسے کہ آپ میں سے کتنے لوگوں نے کبھی یہ سوچا کہ جو جہاز اڑتا ہے, جو کہ ظاہر ہے کشش ثقل کی وجہ سے اڑتا ہے, اگر جہاز اڑ رہا ہو اور 1 سیکنڈ کے لیے کشش ثقل ختم ہو جائے, ساقط ہو جائے, تو کیا ہوگا؟ گریوٹی, دا فورس آف گریوٹی جو کہ اس کو نیچے کھینچ رہی ہے, اور اس کے ایک کاؤنٹر فورس جو ہے جو اس کے اوپر اس کو دھکیل رہی ہے, تو جب نیچے والی فورس ختم ہو جائے گی تو وہ اوپر اڑ جائے گا, آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے گا نا. لیکن ہمیں بھروسہ ہے کہ جب بھی ہم جہاز پہ بیٹھیں گے, ٹیک آف سے لینڈنگ تک کشش ثقل کا جو قانون ہے, جو لا آف گریوٹی ہے, اس پہ ہمیں اتنا بھروسہ ہے کہ وہ قائم رہے گا. سارے لاز اللہ کی ہیں, حتیٰ کہ یہ جو وائی فائی جس پہ آپ یوز کرتے ہیں اور انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں, یہ اللہ نے بندوبست رکھا ہوا تھا تو یہ ہوا کی لہروں پہ چلتا ہے. انسان صرف ڈسکور کرتا ہے. بہت ساری چیزیں ہیں, بہت سارے جو لاز ہیں وہ انسان ڈسکور کرتا ہے. جیسے یہ 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل ہے, یہ کسی نے ایجاد نہیں کی. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اسٹیون کوی نے ایجاد کی ہے, لیکن یہ کسی نے ایجاد نہیں کی. انہوں نے ڈسکور کیا کہ کامیاب لوگوں کی عادتیں کیا ہوتی ہیں, اور بار بار ان کو نظر آیا کہ کامیاب لوگوں کی یہ 7 عادتیں بار بار سامنے آتی ہیں. تو انہوں نے وہ ترتیب سے لکھ دی. وہ انہوں نے پچھلے 250 سال کے کامیاب لوگوں کا پتہ چلایا کہ کون کون تھے, اور ان کی عادتوں کا پتہ چلایا, اور پھر دیکھا کہ موسٹ فریکوینٹلی کون سی عادت ان کے اندر پائی جاتی ہے, پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد پھر ان کو ایک مناسب ترتیب دے دی. تو یہ ڈسکوری ہوتی ہے. اسی طرح یہ جو لا آف گریوٹی ہے, ایک سائنسدان کے ماتھے پہ سیب گرا تو وہ آرام کر رہا تھا درخت کے نیچے, تو سوچنے لگا کہ یہ سیب نیچے کیوں گرا, یہ اوپر کو کیوں نہیں چلا گیا. تو اس نے یہ ڈسکور کیا کہ کوئی چیز ہے
جو سیب کو نیچے کی طرف کھینچتی ہے. تو آپ کا بھروسہ ہے, لاز آف فزکس پہ آپ کا بھروسہ ہے, لیکن مجھے بتائیے لاز آف کارڈیالوجی پہ بھی آپ کا بھروسہ ہے, اور بھی بہت سے ایسے لاز ہیں جن پہ آپ کو بھروسہ ہے. کیا لاز آف سائیکالوجی پہ آپ کو بھروسہ ہے؟ کیا لاز آف ایڈکشن پہ آپ کو بھروسہ ہے؟ کیا لاز آف انٹرونشن پہ آپ کو بھروسہ ہے؟ کیونکہ جب تک بھروسہ نہیں ہوگا ان قوانین پہ جو کہ آپ کو فائدہ دے سکتے ہیں, تو آپ ان قوانین کو کیسے اپنائیں گے؟ آپ دیکھیں ابھی تو ہم نے لاز آف ٹریفک پہ بھروسہ کرنا نہیں شروع کیا کہ اگر ہم دبئی جاتے ہیں تو ہم لال بتی کاٹنے کا سوچ بھی نہیں سکتے, لیکن اگر ہم لاہور میں رہتے ہیں تو ہم جب چاہے لال بتی کاٹ سکتے ہیں. تو ابھی تک ہم نے لاز آف ٹریفک پہ بھروسہ کرنا نہیں شروع کیا. تو نو ونڈر ہمیں زیادہ تر ایسے سنائی دیتا ہے کہ پیشنٹ کے فیملی ممبر آتے ہیں, ہمیں ملتے ہیں, کہتے ڈاکٹر صاحب اس کی شادی بھی کی ہے, ہم نے سوچا تھا کہ شادی سے ٹھیک ہو جائے گا, تو شادی تو بھی ٹھیک نہیں ہوا. اس طرح کی باتیں بھی, یا اس کو کوئی کاروبار کرا دے تو ٹھیک ہو جائے گا, یعنی اس کو ڈھیر سارا پیسہ پکڑا دے, جس کو علت ہے شراب کی یا نشے کی اس کو ڈھیر سارا پیسہ دے دے. کوئی نہ کوئی بندہ آ کے مشورہ دیتا ہے کہ انہوں کو کاروبار سیٹ کر دیو, ٹھیک. یا پھر کہا جاتا ہے کہ آئی ہیٹ یو, میں رہنا نہیں چاہتا آپ کے ساتھ, تو کہتے ٹھیک ہے ہم تمہیں علیحدہ گھر لے دیتے ہیں, تم ادھر رہو اور ہم کھانا بھیج دیا کریں گے, ہم صفائی کے لیے بندہ بھیج دیا کریں گے, اور تم سکون سے ادھر رہو. یہ تو نہیں ہے نا بیسٹ آپشن کہ آپ اسے علاج میں ڈالنے کی بجائے کچھ بھی اور کریں. بیسٹ آپشن تو علاج ہے. لیکن مجھے بتائیے کہ یہ کہاں کی سمجھداری ہے کہ ایک بچہ جو ہے وہ چرس پیتا ہے اور اے لیول میں کوئی اس کا بی گریڈ آیا ہے, کوئی سی گریڈ آیا ہے, اور اس کو کوئی لوکل یونیورسٹی میں داخلہ نہیں مل سکتا, تو اس کو کینیڈا بھیج دیا جائے, اسے لنڈن بھیج دیا جائے. ایک ایسے بچے کو جو چرس پیتا ہے آپ اسے لنڈن بھیج دیں گے تو اس کا اگلا دھیان کس چیز کی طرف ہوگا؟ وہ تو چرس ہی ہے نا, اس کا الکوہل کی طرف. ہر جگہ چمکتی بوتلیں جو اس کو نظر آئیں گی سپر سٹور میں, وہ شراب کی بوتلیں ہوں گی. تو روز لوگ ایسے فیصلے کرتے ہیں. میاں بیوی آپس میں لڑتے ہیں تو وہ اپنے بچے کو کسی ہاسٹل میں بھیج دیتے ہیں تاکہ بچہ ہمیں لڑتے ہوئے نہ دیکھے. از دس دی سولوشن یا کچھ اور ہے سولوشن؟ کہ لڑنا چھوڑ دیں, لڑنا چھوڑ دیں بجائے اس کے کہ بچے کو وہ ہاسٹل میں بھیج دیں. بہت سارے لوگ جو ایک دوسرے سے دور چلے جاتے ہیں, یعنی ملک سے باہر چلے جاتے ہیں, بظاہر وہ تعلیم کی وجہ یا روزگار کی وجہ نظر آتی ہے, لیکن در حقیقت وہ کہیں رنجش ہوتی ہے, کوئی ہیٹ ہوتی ہے جو کہ ان کو تکلیف دے رہی ہوتی ہے, اور وہ اس ہیٹ سے بچنے کے لیے دور جاتے ہیں. لیکن اصل حل کی طرف عام طور پر لوگ نہیں آتے. میں نے دیکھا ہے کہ اگر کسی کی پلیٹ میں ایک مسئلہ ہو تو ایٹ لیسٹ اس کو جب تک اس کی پلیٹ میں ایک مسئلہ ہے ایک اور مسئلہ تو پیدا نہیں کرنا چاہیے. لیکن آپ اکثر و بیشتر لوگوں کو دیکھیں گے کہ ان کی پلیٹ میں ایک مسئلہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں اکیلا اداس نہ ہو جائے, ایک اور مسئلہ پیدا کر دیتے ہیں. تو آپ اکثر دیکھتے ہیں لوگوں کو کہ لوگ اس پہلے مسئلے کو حل کرنے کی بجائے ایک اور مسئلہ پیدا کر دیتے ہیں. جیسے کسی کے گھر میں فادر بیمار ہیں اور وہ جاب چھوڑ کے فادر کے پاس بیٹھ جائے, تو مجھے بتائے کہ ایک مسئلہ پہلے ہے تو ایک مسئلہ اس نے اور پیدا کر لیا بے روزگار ہو کے. یہ آپ کامنلی دیکھتے ہیں. اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ اگر ایک مسئلہ ہے تو اسے حل کرنے کی طرف توجہ دیں بجائے اس کے کہ ایک مسئلہ اور پیدا کر لیں. اگر گھر میں ایک مسئلہ ہے کہ کوئی ایک فیملی ممبر شراب پیتا ہے تو باقی سارے غصہ کرنے لگتے ہیں, تو اسے آپ کیا کہیں گے؟ لیکن ایک مسئلہ تو ہے کہ بچہ ایڈکشن میں ہے, اور آپ صرف یہ کر سکتے ہیں کہ اس کی ایک معاملے میں مدد کریں, اس کو بتائیں کہ تمہاری صرف ایک معاملے میں مدد کر سکتے ہیں. جہاں بھی ہمیں لگا کہ تم نشے سے دور جانے کے لیے کوئی مدد چاہتے ہو تو ہم تمہارے ساتھ چل پڑیں گے اس ڈائریکشن میں.
جہاں تم مدد کے لیے جانا چاہتے ہو. باقی کسی چیز میں ہم تمہاری اب مدد نہیں کریں گے، کیونکہ رول یہ ہے. اور جس طرح آپ لا آف گریویٹی کو اہم سمجھتے ہیں، تو لا آف ایڈکشن یہ ہے کہ کسی بندے کی مدد جو کہ بندہ ایڈکشن میں ہے، آپ صرف مدد اس کی نشے سے نجات میں کر سکتے ہیں، کوئی دوسری مدد نہیں کر سکتے. گھر میں گٹھ جوڑ ہو جانا کہ 2 لوگ ادھر 3 لوگ ادھر ہو جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے گھر 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے یا 3 حصوں میں تقسیم. تو اب اس سے نئے مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں کہ کوئی بندہ اس کی حمایت میں بولنے لگتا ہے کیونکہ اسے مظلوم نظر آنے لگتا ہے پیشنٹ. کوئی بندہ اس کی مخالفت میں بولنے لگتا ہے. کوئی کہتا ہے کہ میں اسے گھر میں برداشت نہیں کر سکتا. کوئی کہتا ہے کہ میں اس کو دیکھنا نہیں چاہتا. کوئی کہتا ہے کہ سب اس کے پیچھے پڑ گئے ہو. کوئی نانی دادی بھی اس کی بہت ہمدرد ہو جاتی ہے. تو مجھے بتائیے کہ ایک مسئلہ تو پہلے ہی ہے، اب کئی مسئلے ہیں جن سے آپ نے ادبرا ہونا ہے. لیکن ایک مسئلہ ہو تو اس پہ فوکس کیا جا سکتا ہے، سمپل.